اور ہمارے دلوں میں نرمی. ہمارا اپنا جوان باہر جاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں جس سے شادی کرنے لگا ہوں نیشنلٹی زیادہ ضروری ہے کہ ایمان، پیسے زیادہ ضروری کہ ایمان، دین زیادہ ضروری کہ دولت. عجیب تماشا ہے، بیچتے پھرتے ہیں، فار سیل کر دیا مذہب کو، تسلب ہی نہیں، کوئی خیال ہی نہیں، توجہ ہی نہیں ہماری. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو چٹان تھے دین کے معاملے میں، اپنا پیارا بھی سامنے آتا تھا تو کافر سمجھ کے قتل کر دیتے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. اگر دین نہیں رہے گا تو کوئی شے باقی نہیں رہے. یاد رکھنا، اگر دین نہیں رہے گا. میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا یہ حال تھا. احد کے اندر افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے. حضرت انس بن مالک کے چچا تھے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ. جب افواہ پھیلی نا حضور شہید ہو گئے تو جناب انس بن نضر اٹھے، تلوار پکڑی، صحابہ سے کہنے لگے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا حضور شہید ہو گئے، ہم کیا کریں؟ فرمایا حضور شہید ہو گئے تو ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے، مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال کر گئے تو اٹھو، ان بے ایمانوں سے لڑتے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو شہید کیا ہے، اٹھو. حضرت انس بن نضر میدان میں نکلے، اس طرح لڑے کہ صحابہ کہتے ہیں نہ زخموں کی پرواہ، تیر برستے رہے پرواہ کوئی نہیں، تلواریں چلتی رہی پرواہ کوئی نہیں، ان کے وجود پر نیزوں کے زخم آتے رہے پرواہ کوئی نہیں. حضرت انس بن نضر اتنا لڑے کہ شہید ہو گئے، اور جب شہادت کے بعد ان کی لاش دیکھی تو 80 زخم نظر آئے، تلواروں کے، نیزوں کے 80 زخم. حضور کے لیے ان لوگوں نے جانیں دے دی، پرواہ ہی نہیں کی. یہاں اس مسئلے کو ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہی نہیں. ختم نبوت کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم ختم بھی پڑھے نا کسی کا تو اس میں بھی ختم نبوت والی آیت پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ بنیادی مسئلہ ہے. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو مرنے والا گیا ہے نا دنیا سے، وہ نبی پاک کی ختم نبوت کا اعلان کرتا ہوا گیا ہے. ہم لوگوں کو یہ بات بتلاتے ہیں. میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 150 کے قریب حدیثیں ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. 150 کے قریب حدیثوں میں حضور نے ارشاد فرمایا، جگہ جگہ محبوب پاک نے وضاحت فرمائی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا، وضاحت. اور ہمارے علماء نے لکھا ہے جو دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اور جس بندے نے اس سے یہ کہا کہ چل کوئی دلیل دکھا، وہ بھی کافر ہو گیا، وہ بھی کافر. کیوں تو نے یہ سوال کیا؟ یہ حساس نوعیت کا مسئلہ ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں نے ایک پیغام دیا ہے ہمیں، اس پیغام کو یاد رکھنا. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے میدان میں اتنے زخم لگے کہ اٹھا نہیں جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کو میرے سعد بن ربیع کا پتہ کرو وہ کہاں ہے. صحابہ آئے تو فرماتے ہیں جب ہم ان کے پاس پہنچے تو ان کی روح پرواز کر رہی تھی. آخری لفظ انہوں نے ادا کیے، کہنے لگے ادھر آؤ صحابہ، ادھر آؤ، میری وصیت سن لو. ہم قریب گئے، ہم نے کہا شاید بچوں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، گھر کے بارے میں کوئی وصیت کریں گے. تو حضرت سعد بن ربیع نے وصیت فرمائی، کہنے لگے جا کے نبی پاک کے غلاموں کو میرا پیغام دے دینا، جا کے امت مسلمہ کو میرا پیغام دے دینا کہ مسلمانوں اگر تم میں سے ایک بھی زندہ ہوا اور نبی پاک کی ناموس پر کوئی حرف آیا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. یہ میدان احد میں سر سے لے کر پاؤں تک زخم لگے ہوئے ایک صحابی کا پیغام ہے امت مسلمہ کے نام. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں مرتے وقت مسلمانوں کو پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اگر حضور کی عزت پر، ناموس پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ذرا سا بھی حرف آیا اور مسلمان زندہ ہوئے، اور پھر اگر وہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے معافی مل جائے گی، تو یاد رکھنا رب ہر بات معاف کرے گا، اس بات میں تمہیں اللہ معافی، اس میں تمہیں یہ پیغام دیا سعد بن ربیع نے، اور امت کو سمجھایا کہ ہر بات میں کمپرومائز کر لینا، رسول اللہ کی ذات کے بارے میں کمپرومائز نہ کرنا. جب سے مرزائیوں کو ان سپر کافروں کو اقلیت قرار دیا گیا ہے، اس کے بعد کسی مرزائی کی عبادت گاہ جلائی ہے مسلمانوں نے؟ بولے
کبھی کسی مرزئی کے ساتھ مسلمانوں نے کوئی ظلم کیا ہے بعد میں؟ ٹھیک ہے، اپنی عبادت کر رہے ہیں جس طرح بھی کر رہے ہیں، باقی اقلیتیں بھی رہ رہیں۔ کبھی دوبارہ علماء نے یہ تحریک چلائی ہے کہ انہیں پاکستان سے نکالو، یہ کیوں بستے ہیں یہاں؟ اقلیت ہے تو رہنے دو۔ جی جو بے ایمان ہے، کافر ہے، اسے گھسیٹ کے دین میں کیوں لاتے ہو جب وہ آنا نہیں چاہ رہا؟ انہوں نے اس کانے بے ایمان کو نبی مانا ہوا ہے، وہ اس کو پیغمبر مانتے ہیں، کبھی ذلی نبی مانتے ہیں، کبھی بروزی نبی مانتے ہیں، پوری دنیا میں نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، ہر جگہ ڈنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک تو مہرے لگانے آئے ہیں، بڑے نبی آ سکتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا مستقل نبی نہیں تھا، وہ حضور کا سایہ بن کے آیا تھا۔ وہ معاذ اللہ، جس نبی کا اللہ پاک نے ظاہری حیات میں سایہ نہیں بنایا، یہ کانا سایہ بنے گا نبی پاک کا؟ اس بے ایمان کو وہ اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ چلو چھوڑو، جو کافر کو اپنا پیشوا مانے وہ بندہ صحیح ہوتا ہے؟ چلو نبی نام بھی مانے، پیشوا مانے، وہ صحیح ہوتا ہے؟ اتنے پکے بے ایمانوں اور کافروں کو تم لوگوں نے گنجائش دینے کے لیے صرف مغربی یہ جو بنانا چاہتے ہیں نا، یہ اپنے اوپر سے لیبل اتارنا چاہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہم تو سب کو لے کے، وہ تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں جی سارے اسی کو پکارتے ہیں۔ نہ، سارے اسی کو نہیں پکارتے، اس کو اگر صحیح پکارتے ہیں تو مسلمان پکارتے ہیں، باقی اس کو صحیح پکارتے کہ جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں کفر و شرک کی کوئی معافی۔ یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم بڑے نرم ہیں، ہم بڑے ایسے ہیں۔ ہم کوئی نرم نہیں، کوئی نرم نہیں، ہم نرم ہیں رحماء بینہم۔ لیکن اگر عقیدوں کو چھیڑو گے، رسول اللہ کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کو چھیڑو گے، تو اقبال کہتے ہیں ہم بڑے نرم ہیں، اتنے نرم ہیں جیسے ریشم ہوتا ہے، ہو ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ پھر ہم نرم نہیں، پھر ہمارے اندر بڑی سختی ہے، بڑی سختی۔ حضرت ابوبکر صدیق سب سے زیادہ نرم تھے، پر ختم نبوت کا معاملہ آیا تو سب سے زیادہ سخت حضرت ابوبکر صدیق ثابت ہوئے، سب سے زیادہ۔ ہم بڑے سخت ہیں، بڑے سخت۔ چیک نہ کیا کرو مسلمانوں کے ایمان کو، ٹٹولا نہ کرو۔ میری آپ سے بھی اپیل ہے کہ ایسے ہی کو بندہ اگر آپ کے گھر آ جائے نا اور آ کے کہے میں فلاں صاحب ہوں، تو روب میں نہ آیا کرو، اس سے پہلے پوچھا کرو یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ بس کر دیں، اب بس کر دیں، ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کر دیں جو ہاتھ بڑھاتے ہیں تو نبی پاک کی ختم نبوت پہ ہی ڈال لیتے، ان کے ہاتھ مضبوط کرنے بند کرو، بند کرو ان ظالموں کے ہاتھ مضبوط کرنے۔ حضور آخری نبی ہیں، بولیے نبی پاک، سارے بولیے حضور۔ حضور کے بعد جو کسی اور کو نبی مانے وہ کل بھی کافر تھا، آج بھی، قیامت تک وہ۔ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی، جو مرزئی قادیانی کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ مر جائے تو مسلمانوں کے اس قبرستان میں اس کا دفن ہونا جائز ہے، مسلمان کا اس کے لیے تعزیت کرنا جائز ہے، مسلمان کا اس کے دل اس کے حق میں نرمی پیدا کرنا جائز ہے نہیں، مسلمان کا اس شخص کے بارے میں کسی قسم کی گنجائش دینا جائز ہے۔ کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہیں، قیامت تک کافر رہیں گے۔ مسلمان وہ رہے گا جو کہے گا کہ نبی کی ہر شان کو ہم مانتے ہیں، حضور خاتم النبیین ہے، زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے اس پر ایمان لاتے، وہ بندہ مسلمان رہے گا۔ ہم حکومتوں کو سمجھاتے ہیں اپنی قبریں خراب نہ کرو، اپنی آخرت تباہ نہ کرو، نہ بس تھوڑا سا وقت ہے، تمہارے باپ دادا مر گئے، ان کا نام بھی کوئی نہیں لیتا، تم بھی دنیا سے جاؤ گے، خدا را ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، ہم درد مندانہ اپیل کرتے ہیں، اپنی آخرت بچاؤ۔ یہ اسمبلیاں چند روزہ، یہ حکومتیں چند روزہ، ادھر جا کے دیکھ لو شدرے میں وقت کا بادشاہ لیٹا ہے، لیکن کوئی نہیں جاتا۔ بادشاہ تھا، اٹھتا تھا تو دنیا اٹھتی تھی، بیٹھتا تھا تو دنیا بیٹھ جاتی تھی۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو پتہ نہیں کہ اس کسی بادشاہ کی قبر بھی ہے، بہت بڑا مقبرہ بنا، بڑی سیرگاہ بنی ہے، پر کوئی جاتا نہیں۔ چند قدم راوی کراس کر کے دیکھ لو، داتا علی اجمیری لیٹے ہوئے، ایک دن کے لیے بھی چھوٹی سی اسمبلی کے ممبر بھی نہیں بنے۔ میراں نہ امیراں دے دیوے بلدے نہیں، صدا فقیراں دے
نہ وہ والی حکومت کرو اس کے بعد تمہاری فاتحہ بھی کوئی نہ پڑھے. اور جا جا کے دیکھ لے داتا صاحب کی قبر کے چاروں جانب پھٹیاں لگی ہوئی ہیں, سارا دن ساری رات اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے, دن رات وہاں درود پڑھے جاتے ہیں, ان کو اصالہ ثواب کیا جاتا ہے. یہ والی زندگی جی, واپس آ جا, نہ اپنی آخرت خراب کر, بچ جا, وقت کی حکمران لوٹ آ, رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھو, اعلان کرو, بغاوت کرو نبی پاک کے دشمنوں کے خلاف, اور حضور کے سچے غلام بن کے جیو. اگر سچے غلام بنو گے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح تمہارے تذکرے ممبروں پہ رہیں گے, اور اگر غداری کرو گے, غداری, تو یزید کی طرح تمہاری اپنی اولادیں بھی تمہارا نام نہیں لیں گی, اپنی اولادیں بھی تمہارے تذکرے چھوڑ جائیں گی. یاد رکھنا اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے, کل من علیہ فان, فنا کر دیتا ہے ہر چیز کو. دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.